السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 6 کی پہلی 3 لائنز کو پڑھا تھا۔ آج ہم مزید 3 لائنز کو اور پڑھیں گے۔ امید ہے آپ سب نے سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 5 تک تمام قواعد یاد کر لیے ہوں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 5 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنا سبق نمبر 6، جو کہ ہم نے کل 3 لائنز پڑھی تھی۔ آج ہم نیکسٹ 3 لائنز پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ ہے ہا زبر ہا، میم زیر می، ہمی، دال زبر دا، حمیدہ۔ خا زبر خا، تا زیر تی، خاتی۔ فا زبر فا، خاطفہ۔ اب اس میں پہلے ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ پہلی 2 لائنوں میں ہم نے زبر والے کلمے پڑھے تھے، پھر آ گیا زیر والے کلمے کے حروف آگے تھے، اب تیسری لائن پیش والی تھی۔ اب یہ 4 نمبر لائن میں زبر اور زیر بھی ہے، زبر زیر پیش تینوں کی ادائیگی۔ جب ہم یہ تینوں زبر زیر پیش کو درست کر لیں گے تو مدنی قاعدہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، یعنی اس سبق نمبر 6 میں ہر اس رول کو یوز کیا گیا جو ہم پیچھے پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے حرکات کو بھی صحیح طرح سے ادا کرنا ہے، تنوین کو بھی، اور حروف مستعلیہ کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اس طرح نیکسٹ ہے کلمہ میم زبر ما، لام زیر لی، مالی۔ کاف زیر کی، مالی کی۔ نیکسٹ ہے تا زبر تا، زا زیر زی، تازی۔ دال زیر دی، تازیدی۔ اس طرح نیکسٹ ہے تا زبر تا، جیم زیر جی، تاجی۔ دال پیش دو، تاجیدو۔ اب اس میں دیکھیں زبر زیر اور پیش تینوں ہیں، ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، تینوں کو کھینچنا بھی نہیں ہے، لمبا بھی نہیں کرنا، مطلب برابر مقدار میں ان کو پڑھنا ہے۔ تاجیدو، کوئی لمبی آواز نہیں ہوئی، کسی کی آواز چھوٹی نہیں ہوئی، سیم ایک جیسی آواز میں ان کو پڑھنا ہے۔ یا زبر یا، لام زیر لی، یالی۔ جیم پیش جو، یالی جو۔ نیکسٹ لائن قاف پیش کو، حروف مستعلیہ، قاف موٹا قاف، اس کی ادائیگی قاف موٹی ہوگی لیکن آواز حرکات کی لمبی نہیں کرنی۔ قاف پیش کو، تا زیر تی، کوتی۔ لام زبر لا، قوتیلا۔ سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی۔ لام زبر لا، سوئیلا۔ قاف پیش کو، را زیر ری، کوری۔ حمزہ زبر آ، کوری آ۔ اب اس میں پھر حروف مستعلیہ قاف ہو گیا، اس کو موٹا، را کو نیچے زیر ہے باریک پڑھا جائے گا، کوری آ۔ اس طرح نیکسٹ ہے قاف زبر کا، میم زبر ما، قاما۔ را زیر ری، قامری۔ کاف زیر کی، سمپل کاف۔ با زبر با، کیبا۔ را پیش رو، کیبارو۔ ہا پیش ہو، شین زیر شی، ہوشی۔ را زبر را، ہوشیرہ، ہوشیرہ۔ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہا کی آواز بھی پیش کی ادائیگی صحیح ہو، شین کے نیچے زیر ہے اس کی ادائیگی، اور را کے اوپر زبر ہے تو اس کو بھی صحیح طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہ ہو گیا زبر زیر پیش کی ادائیگی، ہم نے وہاں تک پہلی 5 لائن تک ہم نے زبر زیر پیش کی ادائیگی کو سیکھا۔ اب نیکسٹ لائن میں آ جائے گا تنوین کا، وہ آپ نے اچھی طرح سے اس کی ادائیگی کو کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا۔ دال 2 زبر دن، احدن، احدن۔
مطلب فٹافٹ پڑھنا ہے. آہا یہ ہو گیا حرکات، اس کو کھینچنا نہیں ہے. اور دن ہو گیا تنوین، دال دو زبر دن، تنوین کی آواز آئے گی تو اس کو تنوین کی آواز نون ساکن کی ہوتی ہے اس کی آواز نکلے گی. تو سمپل وہ پیچھے والا جھٹکا نہیں دینا اور اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے. احدن، میم زبر ما، را زبر را، مارا، داد دو زبر دن، مارا دن. اب اس میں داد حروف مستعلیہ، اس کو موٹا پڑا جائے گا. ایک اور آپ نے پیچھے رول پڑھا تھا کہ زبر کی تنوین کے ساتھ الف آتا ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. تو اس میں ہم نے الف کو احدن میں بھی ہم نے نہیں پڑھا اور مارا دن میں بھی ہم نے الف کو نہیں پڑھا. اس طرح نیکسٹ ہے عین زبر آ، میم زبر ما، آما، لام دو زبر لن، عملن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن. اب اس میں کیا رول آ گیا؟ اس میں یا آ گیا. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زبر کی تنوین میں ہم نے الف اور یا کو نہیں پڑھنا، تو ہم نے اس کو نہیں پڑھا. یہ ہم نے ادائیگی اس کی نہیں کی، ہم نے صرف دال کے اوپر جو دو زبر ہیں ان کی ادائیگی کیا، یا کو ہم نے چھوڑ دیا. اسی طرح الف کو پیچھے چھوڑ دیا احدن میں، اور ہدن میں یا کو چھوڑ دیا. تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون. اب اس میں تو موٹا حروف مستعلیہ اور ون ہونٹ گول ہو جائیں گے، تو ون. اس طرح اس میں بھی یا ہے تو زبر کی تنوین میں ہم نے یا کو نہیں پڑھنا. قاف پیش کو، را دو زبر رن، قرن. پہلے ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا، اب ہم رواں پڑھیں گے. 4 نمبر لائن سے سٹارٹ کریں گے. حمیدہ، خاطفہ، ملکی، تزیدی، تجیدو، یلیجو، قتیلہ، سئیلہ، قریعہ، قمری، کبرو، حشرہ، احدن، مردن، عملن، ہودن، توون، قورن. اب اس کو لمبا نہیں کرنا، قورن یہ غلط ہو جائے گا. ہم کیا پڑھیں گے؟ قورن. فٹافٹ سے رواں میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ حرکات کا نام نہیں لینا، بغیر حرکات کا نام لیے بغیر ہم جو پڑھتے ہیں اس کو حرف کو پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ رواں پڑھنا. یعنی حرکات کا نام لیے بغیر پڑھنے کو رواں کہتے ہیں، قورن. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ سب نے اچھی طرح سے قواعد یاد کر لیے ہوں گے اور اچھی طرح سے اس سبق کو سنا بھی ہوگا. جب تک آپ اچھی طرح سے سبق کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر یاد نہیں ہوگا. آپ نے اس سبق کی بار بار مشق کرنی ہے تو آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا آسان لگے گا. اس سبق میں ہر چیز بتائی گئی ہے جو کہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 5 تک کے قواعد کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے. آپ نے ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. حرکات، تنوین، حروف مستعلیہ کا خاص خیال کہ ان کی درست ادائیگی ہو. جب تک تلفظ کی درست ادائیگی نہیں ہوگی مدنی قاعدے کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا مشکل لگے گا آپ کو. تو جب تک آپ مدنی قاعدہ اچھی طرح سے سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک بھی پڑھنا ہو جائے گا آسان انشاءاللہ. تو پیارے بچے اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 کو مکمل پڑھ لیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقے جاری ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.